کیا کبھی آپ نے سوچا ہے جب آسمان سے پانی برسے تو وہ رحمت بھی ہو سکتا ہے اور عذاب بھی؟ کیا ہو اگر زمین کے سینے سے بھی پانی پھوٹ پڑے اور انسان دیکھتا رہ جائے مگر بچ نہ سکے؟ یہ کہانی ہے ایک نبی کی جو 950 سال تک پکارتا رہا مگر لوگ ہنستے رہے۔ یہ قصہ ہے ایک کشتی کا جو ریگستان میں بنی اور ایک طوفان کا جس نے پوری دنیا کو بدل دیا۔ یہ داستان ہے حضرت نوح علیہ السلام کی اور اس پانی کی جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بیان ہوا ہے۔ سورۃ ہود، سورۃ مومنون، سورۃ نوح اور دیگر سورتوں میں اس عظیم واقعے کی تفصیل موجود ہے۔ یہ واقعہ صرف ایک طوفان کی کہانی نہیں، یہ ایمان اور انکار کی جنگ ہے، صبر اور تکبر کا مقابلہ ہے اور اللہ کی سنت عدل کا مظہر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام ان اولین رسولوں میں سے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایک گمراہ قوم کی طرف بھیجا۔ ان کی قوم بت پرستی میں مبتلا ہو چکی تھی۔ ود، سواح، یغوث، یعولق اور نصر جیسے بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، جیسا کہ سورۃ نوح میں ذکر ہے۔ اور پھر شروع ہوا ایک طویل دعوت کا سفر۔ رات کی تاریکی ہے، ایک نبی تنہا کھڑا ہے، وہ اپنی قوم کو پکار رہا ہے، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام دن کو بھی بلاتے، رات کو بھی بلاتے، آہستہ بھی سمجھاتے، اونچی آواز میں بھی خبردار کرتے۔ قرآن کہتا ہے انہوں نے اپنی قوم کو 950 سال تک دعوت دی، سورۃ العنکبوت۔ لیکن جواب کیا ملا؟ لوگ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے، کپڑے منہ پر ڈال لیتے اور تکبر سے منہ موڑ لیتے۔ سردار کہتے، ہم تمہیں اپنے جیسا ہی انسان دیکھتے ہیں، تمہارے پیروکار تو کمزور لوگ ہیں۔ یہ صرف انکار نہیں تھا، یہ تمسخر تھا، یہ ضد تھی۔ مگر نوح علیہ السلام ثابت قدم رہے۔ سال گزرتے گئے، صدیاں بیت گئیں، مگر ایمان لانے والوں کی تعداد بہت کم رہی۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، زمین پر کافروں میں سے کسی کو نہ چھوڑ۔ سورۃ نوح۔ یہ بد دعا نہیں تھی، یہ ایک نبی کا درد تھا، کیونکہ وہ جان چکے تھے کہ اب ان کے دلوں پر مہر لگ چکی۔ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، تمہاری قوم میں سے اب وہی ایمان لائیں گے جو پہلے لا چکے ہیں۔ یہ اعلان تھا فیصلے کا، اور پھر حکم آیا، ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بناؤ۔ ریگستان میں کشتی، جہاں نہ دریا نہ سمندر۔ لوگ گزرتے، ہنستے، کہتے، نوح اب بڑھئی بن گئے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے، اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ایک دن ہم تم پر ہنسیں گے۔ یہ الفاظ دھمکی نہیں تھے، یہ یقین۔ کشتی تیار ہو رہی ہے، بھاری لکڑیاں، مضبوط تختے، اللہ کی نگرانی میں ایک عظیم سفینہ۔ یہ عام کشتی نہیں تھی، یہ نجات کا ذریعہ تھی۔ اللہ کا حکم آیا، ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا سوار کر لو اور اپنے گھر والوں کو بھی، سوائے اس کے جس کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے۔ مگر ایمان والے اور کتنے تھے؟ ایمان والوں بہت کم۔ اور پھر مگر وہ لمحہ پہنچا۔ قرآن کہتا ہے، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور ابل پڑا۔ سورۃ الہود۔ زمین کے اندر سے پانی پھوٹ پڑا، آسمان سے موسلا دھار بارش برسنے لگی۔ سورۃ القمر میں ہے، ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین کو چشموں میں بدل دیا۔ پانی، ہر طرف پانی، لوگ بھاگ رہے ہیں، پہاڑوں کی طرف، اونچی جگہوں کی طرف۔ اور اسی ہجوم میں حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا۔ نوح علیہ السلام پکار اٹھے، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ بیٹے نے جواب دیا، میں کسی پہاڑ پر پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ باپ نے کہا، آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں سوائے اس کے جس پر وہ رحم کرے۔ اور پھر
एक मौज आई, ऊंची, खौफनाक और बाप और बेटे के दरमियान हाइल हो गई। वो डूब गया। ये मंजर एक नबी का दिल भी लर्जा देता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए मेरे रब, मेरा बेटा मेरे अहल में से था। अल्लाह ताला ने फरमाया, वो तुम्हारे अहल में से नहीं, उसका अमल गैर सालेह था। सूरत हूद। ये ऐलान था कि रिश्ता खून से नहीं, ईमान से बनता है। पानी बुलंद से बुलंदतर होता गया, यहां तक कि पहाड़ों की चोटियां भी डूब गईं। कश्ती मौजों के दरमियान चल रही थी। कुरान कहता है, वो उन्हें पहाड़ों जैसी मौजों में ले जा रही थी। हर तरफ अजाब का मंजर था, लेकिन कश्ती के अंदर सुकून था, ईमान था, अल्लाह पर भरोसा था। और फिर अल्लाह का हुक्म आया, ए ज़मीन अपना पानी निगल ले, और ए आसमान थम जा। बारिश रुक गई, पानी उतरने लगा और कश्ती जाकर ठहर गई जूदी पहाड़ पर। सूरत हूद। खामोशी छा गई, एक नई दुनिया जन्म ले रही थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वाकया हमें क्या सिखाता है? ये सिखाता है कि हक का रास्ता तवील हो सकता है, मगर बेनतीजा नहीं। ये सिखाता है कि अक्सरियत हमेशा हक पर नहीं होती, कभी कभी सच चंद लोगों के साथ होता है। ये सिखाता है कि ईमान नसब से बड़ा है और अल्लाह का फैसला सबसे बाला है। आज भी हमारी जिंदगी में छोटे छोटे तूफान आते हैं, आजमाइशें आती हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं, मगर सवाल ये है, क्या हम अपनी कश्ती तैयार कर रहे हैं? कश्ती ईमान की, सब्र की, इताअत की। क्योंकि जब फैसले का वक्त आता है तो सिर्फ वही बचते हैं जो अल्लाह पर कामिल यकीन रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट्स में बताएं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।